کسی کو مت بتائیے، کوئی خط آیا بھی ہے تو مت بتائیے، بالکل ہم دیکھ لیں گے یہ کون لکھ رہا ہے سب. تو بس پھر ان کو پتہ چل گیا تو ظاہر ہے وہ سیکٹری، وہ جنرل صاحب ان کے جنرل ضیاء الحق کے بہت قریبی اس میں سے، ان کو بہت میرے رفاع کار تو وہ ان میں سے ایک تھے. اچھا یہ بڑی صحیح ممک کیا جی، بہت اچھا. میرے رفقا کار مجھے میرے ذہن میں گردش کرنے لگا، میرے عزیز ہم وطنوں. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمان ہیوسٹن کے ایک اور ایپیسوڈ میں امریکن اردو ٹی وی کی جانب سے سراج نارسی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ٹی وی کا یہ جو ایپیسوڈ مہمان ہیوسٹن کا ہے تھوڑا سا مختلف ہے. اس سے پہلے ہم 1-to-1 براڈ کاسٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ماپارا کی شخصیت ایسی ہے اور ہیوسٹن میں جو ہماری کمیونٹی کے ممبران ہیں ان کا تجسس بھی اتنا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کو ذرا حاضرین کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ یہ انٹریکٹیو رہے اور صرف مجھے نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کو سوال کرنے کا موقع ملے. کیونکہ جہاں تک ماپارا کی شخصیت کا تعلق ہے ہر کسی کو بہت سارے سوالات ہیں. ہم میں سے ہر کسی نے ماپارا کو بچپن سے ہی خبریں پڑھتے ہوئے سنا. میرا خیال ہے یہ آپ ماپارا بہت سنتی ہوگی. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ سن کے. تو ایک مرتبہ پھر ہیوسٹن کی پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ہیوسٹن میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. ہیوسٹن کی کمیونٹی جو بچپن سے مجھے دیکھ رہی ہیں ان کو السلام علیکم. تو میں سوچ رہا تھا ماپارا کہ آج کی جو یہ محفل ہے اس کو ہم خبرنامہ سے ہی شروع کر لیں. ضرور. ایک اچھا آج کل تو ہم کم از کم میں تو پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے بھی چینلز ہیں کوئی خبریں نہیں دیکھتا. وجہ یہ ہے کہ جس انداز میں آپ سے اور خالد حمید سے، زبیر الدین سے اور جو دیگر ہمارے نیوز کاسٹرز اس زمانے میں ہوا کرتے تھے 70-80 میں، ان سے خبریں سن کر جس انداز میں ہم نے خبروں کو سمجھا برتا، وہ بھی ہماری تربیت کا حصہ تھے. اس سے آج کل کے جو اینکرز ہیں ان کے خبریں پڑھنے کے انداز کو ذرا دیکھیں تو اس کے بعد سننے کو دل نہیں چاہتا. لیٹس پٹ اٹ دس وے. جی تو یہ بتائیے کہ جب آپ نے آغاز کیا تو باقاعدہ کوئی اس سلسلے میں تربیت لی تھی، تربیت کی گئی تھی، یا یہ ایک نیچرل انداز تھا؟ جی نہیں، یہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میڈیا کے لیے کوئی تربیتی ادارہ بالکل نہیں ہے سوائے ایک ریڈیو کی اکیڈمی ہے جو اسلام آباد میں اس وقت تو تھی، لیکن وہ بھی پروڈیوسرز کی تربیت کے لیے تھی. جو براڈ کاسٹرز تھے ان لوگوں کے لیے بالکل کوئی تربیتی اکیڈمی نہیں تھی. میں نے خود اپنے ذاتی طور پر، ہمارے ایک بہت سینئر نیوز اینکر تھے ابصار عبدالعلی، کیونکہ میں نے شروع کیا ہے لاہور ٹیلی ویژن سے. اس وقت خبرنامہ ہر اسٹیشن سے الگ الگ ہوا کرتا تھا. تو میں نے خود یہ سوچا کہ میں ایک اسکرین پر جا کر مجھے اگر خبریں پڑھنی ہیں تو مجھے وہ اس معیار پر پورا اترنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس زمانے میں معیار تو تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں. میں جب ملنے گئی تھی وہاں پر نیوز ایڈیٹر سے، محمود ربانی سے پہلی مرتبہ، تو انہوں نے مجھے اتنی باتیں بتائی تھیں کہ دیکھیے تلفظ بہت اچھا ہونا چاہیے اور جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور دیکھیے جو شکل و صورت ہے ٹھیک ہے وہ کوئی خوبصورت نہیں لیکن بہت پریزنٹیبل ہونی چاہیے، اور یہ کہ کپڑے بہت جو ہیں سادہ ہونے چاہیے لیکن یہ بھی نہیں کہ بہت
غلط قسم کے کپڑے ہوں، مطلب بہت ہی انہوں نے ایک لمبی سی مجھے وہ سنائی کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور بیوی جب آپ خبر پڑھ رہی ہوں تو بالکل آپ کے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اس پہ خبر میں دکھ ہو رہا ہے یا آپ کو پڑھتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، یہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے آپ کی آواز میں، آپ کی آواز کے مد و جزر میں بالکل غیر جانبداری ہونی چاہیے. یہ سب کچھ انہوں نے کہنے کے بعد پھر ایک اچٹتی سی نظر میری جانب ڈالی اور کہنے لگے بی بی جائیں، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، جائیں. یہ بہت بڑے سنجیدہ لوگوں کا کام ہے خبریں پڑھنا، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، آپ چھوڑیں، آپ جائیں کچھ کریں. اور میں اس زمانے میں ماسٹرز ڈگری کر رہی تھی لنڈن یونیورسٹی سے، اور زمانہ بہت ان کے جنرل ضیاء سے پہلے کا ایک ابھرتا ہوا اور ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا. میں نے ٹراؤزر پہن رکھی تھی، اوپر شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی، تو بس اس سے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی بہت ہی لاؤ بالی سی بچی ہے جو یہاں پر آ گئی. تو انہوں نے مجھے اتنا مایوس کیا، تو میں نے اس کو پھر ایز اے چیلنج لیا. اور پھر میں نے ان سے خود، ویسے ابصار عبدالعلی صاحب نے خود، کیونکہ جب ریڈیو ٹی وی پر وہ اکثر سنتے تھے آواز وغیرہ، تو انہوں نے خود یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کی آواز، لب و لہجہ وغیرہ جو ہے وہ نیوز کے معیار پر میرے خیال میں پورا اترتا ہے، تو آپ خبریں پڑھیے ضرور. تو پھر میں نے ان سے باقاعدہ تربیت لی. میں اخبارات پڑھتی تھی، سارا دن اسے یاد کرتی، یاد تو نہیں، مطلب یہ کہ ٹی وی پہ یہ ہوتا تھا کہ خبریں آپ کو پڑھنی نہیں ہوتی ہیں، سنانی ہوتی ہیں. تو آپ آدھا فقرہ نیچے دیکھ کر اور پھر آدھا فقرہ اوپر دیکھ کر لوگوں کی جانب انہیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس سب کی میں پریکٹس کرتی تھی. تقریباً 3-4 مہینے میں نے اس کی پریکٹس کی. گھر میں اخبارات پڑھتی تھی پوری طرح، اور پھر جا کر انہیں سناتی تھی بالکل اسی طرح. اور یہ وہ زمانہ تھا، پرومپٹر وغیرہ تو تھا نہیں. آج کل تو آپ لوگ دیکھتے ہیں فر پڑھ رہے ہوتے ہیں جی. لیکن اس زمانے میں نیچے سے دیکھ کر پڑھنا ہوتا تھا. اور شروع کے جو 1-2 برس ہیں، آپ یقین جانیے اس میں ٹائپ رائٹر بھی نہیں تھے، اسکرپٹ ٹائپ نہیں ملتا تھا، ہاتھ سے لکھے ہوئے اسکرپٹس ہوتے تھے. تو لہٰذا اس کی میں نے اچھی طرح سے پریکٹس کی. اور جی وہ جو ربانی صاحب تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بی بی یہاں بہت لوگ آتے ہیں، ہر مہینے آڈیشن ہوتے ہیں، کوئی پاس نہیں ہوتا ہے. تو پھر میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ جب لیکن آڈیشن ہوا تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں نے جو تربیت کی تھی وہ میرے کام آئی. کہتے ہیں نا محنت ہمیشہ کام آتی ہے. تو میں پہلے ہی آڈیشن میں پاس ہو گئی، میں منظور کر لی گئی. جی. تو یہ تو چلیں آپ نے خبریں پڑھنے کی کہا، اس سے پہلے ٹی وی یا ریڈیو پہ آپ کیا کرتی رہی تھیں خبروں پہ آنے سے پہلے؟ جی خبروں میں آنے سے پہلے میں نے اپنی جو میری نشریات کے سفر کا آغاز وہ ریڈیو پاکستان کے تاریخی ریڈیو اسٹیشن سے ہوا ہے. میں جب یہ ماسٹرز ڈگری کرنے گئی تھی، ہم لوگ سرگودا میں، ہم نے گریجویشن سرگودا سے کی تھی، سرگودا میں رہتے تھے. لیکن سرگودا میں ظاہر ہے کوئی وہ تو ماسٹرز کی تو سہولت نہیں تھی وہاں. تو خیر بی اے کی سہولتیں بھی بڑی مشکل سے اور بڑی لمیٹڈ تھیں. تو جب میں اس میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے گئی پنجاب یونیورسٹی سے، تو وہاں پر پھر میں نے سوچا کہ اپنی کالج کے زمانے میں، دیکھیے یہ وہ زمانہ تھا جب غیر نصابی سرگرمیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں کہ مشاعرے، ڈیبیٹس، کھیلوں کی سرگرمیاں وغیرہ یہ سب. تو مجھے وہ عادت تھی، غیر نصابی سرگرمیوں کی بہت زیادہ عادت تھی. تو جب میں لاہور آئی تو پھر میں نے دیکھا اب یہاں کیا کرنا چاہیے. تو مجھے پتہ چلا کہ ریڈیو پاکستان لاہور میں یونیورسٹی کے طلباء کے لیے پروگرام ہوتا ہے. اور وہ اس طرح کا پروگرام تھا کہ ایک پروفیسر صاحب کوئی کسی موضوع پر ایک لیکچر دے رہے ہوتے تھے، اور ہم 3-4 جو طالب علم تھے وہ بیٹھ کے ان سے پھر اس پر سوال کیا کرتے تھے. اور یہ ریڈیو پر ہوتا؟ جی ریڈیو پر، ریڈیو پاکستان لاہور پر. تو یہ میرا پہلا پروگرام تھا، ایک یونیورسٹی پروگرام. اور بس پھر وہ کافی عرصے، جب تک تو ماسٹرز کر رہی تھی تو ظاہر ہے مصروفیت پڑھنے کی زیادہ تھی تو زیادہ اس طرف نہیں آ سکتی تھی. اس کے بعد پھر میں نے ریڈیو پہ پروگرام کرنے شروع کیے. تو جب پروگرامز کے لیے میں نے چاہا کہ کروں تو انہوں نے کہا کہ جی پھر اب تو آڈیشن ہوگا.
اس کے لیے وہ جو تھا طلبہ پروگرام، اس کے لیے کسی آڈیشن کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب جب اگر آپ کو پروگرام کرنی ہے، فیچرز کرنی ہے، تو پھر آپ کو آڈیشن دینا ہوگا. تو پھر میں نے اس کا باقاعدہ آڈیشن دیا. تو شکر ہے اللہ کا کہ آواز اور تلفظ، لب و لہجہ وغیرہ، لب و لہجہ کیونکہ ڈیبیٹنگ میں ہمیشہ حصہ لیا، اس سے بہتر تھا. اور آواز میں کا جو مد و جزر ہے وہ بھی، ڈیبیٹس جب آپ کرتے ہیں کالج میں کھڑے ہو کے، تو وہ جو آپ کی ذات میں اعتماد آتا ہے وہ ہمیشہ زندگی بھر بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے. تو بس پھر اس کے بعد میں کچھ فیچر پروگرام کیے، اور اس کے بعد پھر مجھے جب میں نے یہ ہو گیا تو وہاں اس زمانے میں ایک دم سے آپ کو پہلے ہی خبر نامے میں نہیں لے جاتے تھے. پہلے شام کا ایک بلیٹن ہوتا تھا، تو وہ میں نے اس سے شروع کیا. 5 منٹ کا وہ بلیٹن ہوتا تھا. اور آپ لوگوں کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ 25 روپے ملا کرتے تھے. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 76 کی. 76 جی. 25 روپے ملتے تھے، اور کوئی گاڑی واڑی نہیں ملتی تھی، آنا بھی خود ہوتا تھا. شام کی خبروں کے لیے گاڑی نہیں ملتی تھی. ہاں پھر جب خبر نامہ شروع کیا 77 میں، تو پھر گاڑی آتی تھی لینے ٹی وی کی، اور ڈراپ بھی کرتی تھی. تو 77 میں جب پھر خبر نامہ شروع کیا، اور وہ زمانہ تھا جو بھٹو صاحب کا بالکل آخری زمانہ تھا. تو بہت ہی اتار، بہت ہی اپ اینڈ ڈاؤنس ہو رہے تھے اس زمانے میں. بس. اور یہ خبریں لائیو ہوا کرتی تھیں؟ جی بالکل لائیو، بالکل. اور لائیو بھی ایسی کہ ضروری نہیں کہ آپ نے پہلے سے سب پڑھ رکھی ہوں خبریں. کئی مرتبہ ایسی خبریں ہوتی تھیں وہ اسی وقت لا کر وہاں، جب ہم اسکرین پر بیٹھے ہیں تو اسی وقت لا کر دے دیتے. جیسے مجھے یاد ہے سیلاب جس زمانے میں آیا، تو وہ تو فوراً کے فوراً خبریں اس وقت لا کر دیا کرتے تھے. تو لائیو بھی ہوتی تھیں، اور بالکل ایسی خبریں بھی ہوتی تھیں جو ہم نے پہلے سے دیکھ بھی نہیں رکھی ہوتی تھیں، جس کو آج کل بریکنگ نیوز کہا جاتا ہے. جس کو آج کل بریکنگ نیوز کہا جاتا ہے. آپ نے ریڈیو کی، آج کل تو بریکنگ نیوز سامنے پرومپٹر پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہمیں نہیں نظر آتی تھی. اچھا. آپ نے ریڈیو کی بات کی. پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں ریڈیو کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت نمایاں کردار ہے لوگوں کی ٹریننگ میں. بے شک. اور ٹیلی ویژن نے بھی اس سے بہت بینیفٹ لیا ہے. جی بالکل. کیونکہ آپ اگر ٹیلی ویژن ہی کی شروع کی پرسنالٹیز لے لیجئے، طارق عزیز، جی ہاں، اور دیگر لوگ، یہ سب ریڈیو سے ٹرین ہو کے آئے تھے. جی بالکل. اور سب لوگ کہتے بھی ہیں، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈیو سے ایک طرح سے ریڈیو ہماری تربیت گاہ تھا. لوگ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں. جی ہاں. دیکھیے ریڈیو پاکستان اس وقت وہ ادارہ تھا جہاں پر ناصر کاظمی جیسے لوگ، کیلیبر کے لوگ وہاں پر تلفظ وغیرہ کی درستگی کے لیے ملازمت کرتے تھے. یہ تھی ریڈیو کی شان اس وقت. تو ریڈیو پہ جسے کام مل جاتا تھا وہ بہت اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم واقعی بڑے قابل باصلاحیت لوگ ہیں. تو وہ تربیت ہوتی تھی بے شک. بالکل. اور آج کل یہ عالم ہے زبان کے حوالے سے کہ آپ ہماری آج کی اردو کی جو زبان ہے اس میں بہت ساری ایسی ترکیبیں دیکھتے ہیں، الفاظ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو آج سے کچھ عرصے پہلے ہماری زبان کا ریگولر حصہ نہیں تھے. مثال کے طور پہ انگلش وغیرہ نہیں، میں اکثر یہ لفظ سنتا ہوں، جڑا ہوا، رائٹ. اور آئی ڈونٹ ریمبر کہ جب میں اپنے اسکول اور کالج کے زمانے کی بات کروں تو جڑا ہوا ہماری اردو کا حصہ تھا، بالکل بھی نہیں تھا. ہم متعلق یا منسلک کہتے ہیں، جی. لیکن یہ اختراع، اگر اس کو اختراع کہیں یا اضافیت، جو بھی اس کو کہیں، یہ انفلوئنس کہیں اور کا ہے. جی ہاں بالکل. ہاں یہ ہندی چینلز کا بالکل بالکل. ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے میں اور حضرت، اس میں امی کے کردار کرنے والی خاتون نے کہا کہ بھائی میں، اب مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، بٹ میں باسط کو لے کر بہت پریشان ہوں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ باسط کو لے کر اس کے کیا معنی ہے. میں باسط کے بارے میں پریشان ہوں. جی بالکل. میں باسط سے متعلق پریشان ہوں، لیکن باسط کو لے کر یہ اردو ہماری اردو تو نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے ناصر کاظمی کا ذکر کیا کہ ایسے لوگ تلفظ کو
درست کرنے کے لیے, زبان کو درست کرنے کے لیے باقاعدہ یہ کام کیا کرتے تھے. اور اب یہ عالم ہے کہ اس پر کوئی توجہ میرا خیال ہے نہیں دی اور جاتی. ایک دو نام اور بھی لے لوں, مصطفیٰ علی حمدانی جو میرے سسر محترم بھی ہیں, اور اب عزیز الرحمان صاحب, اخلاق احمد دہلوی صاحب, ان سب لوگوں کو چلتی پھرتی لغت کہا جاتا تھا ریڈیو پاکستان میں. اور پھر انہیں کا انفلوئنس جو ہے وہ پھر ٹی وی میں بھی. جی بالکل, آپ لوگوں کے ذریعے یا دوسرے لوگوں کے ذریعے. اب بہت خوشی ہوتی ہے یہ سن کے لوگوں سے, جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا تلفظ آپ لوگوں سے سیکھا ہے. نہیں ماشاءاللہ, اس سینس میں تو آپ کی اور آپ کے ہم اثر لوگوں کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں میڈیا اور لینگویج کی ڈیولپمنٹ. تو یہ بتائیے کہ ایک آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ بھئی خبریں پڑھتے وقت نیوٹرل رہنا ہے, ایسا نہ ہو کہ جس خبر پہ دکھ ہو تو آپ کی آواز میں یا آپ کے تاثرات میں وہ نظر آئے, یا خوشی ہو. تو کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس خبر کو واقعی آپ کو پڑھ کے دکھ ہوا ہو یا خوشی ہوئی ہو, لیکن آپ نے اپنے اوپر جبر کیا ہو کہ بھئی مجھے تو نیوٹرل ہی رہنا ہے. جی بالکل, وہ ایک بڑی ٹرم چلتی تھی کہ چاہے آپ کے سینے میں طوفان بھی برپا ہو, لیکن آپ کو اوپر سے بالکل ایسے نظر آنا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو اس طرح سے جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی ہے, ایک تو سب اس سے پہلے جب مارشاء اللہ لگا ہے 5 جولائی 1977 کو, تو وہ خبر پڑھتے ہوئے بہت دکھ ہوا تھا. اور یہ تھا کہ ابھی تو ملک ماشاء اللہ کے پنجے سے باہر نکلا تھا, اور چند برس بعد ہی ہم دوبارہ پھر اسی ایک کیا اسے کہتے ہیں تاریک دور میں پھر داخل ہونے رہے ہیں. تو وہ پڑھتے ہوئے بہت دکھ ہوا تھا. اور پھر جب ہم نے خبرنامہ پڑھ لیا تو ہمیں حکم ملا وہاں سے جو ہیں ماشاء اللہ کہ جو بھی وہاں پر ہوں گے کمانڈر وغیرہ, وہاں سے یہ حکم ملا کہ نہیں, یہ جو نیوز کا عملہ ہے یہ ابھی یہیں بیٹھے, یہ باہر جائیں نہ یہ لوگ. خیر بیٹھے رہے, ظاہر ہے کیا کرتے, حکم ملا تھا تو ہم اس پہ نہ تو کر نہیں سکتے تھے. رات 12 بجے ماشاء اللہ کمانڈر کی طرف سے یہ آئے, لکھی ہوئی باقاعدہ یہ پورا ایک خبر صفحے پہ لکھا ہوا آیا کہ ملک بھر میں آج رات 12 بجے سے کرفیو لگا دیا گیا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو بات بتا رہی ہوں 5 جولائی 1977 کی. یہ ایک تاریخ ہے ہمارے ملک کی, اس تاریخ کو نہیں بھول سکتے. جی, رات 12 بجے سے ملک بھر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے. اپنے گھر سے باہر نکلنے والے کو گلی میں دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی. تو آپ سوچئے کہ یہ خبر پڑھتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ہی ملک میں, اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی گھر سے باہر نکلیں گے اور اپنی ہی فوج اسے گولی مارے گی. تو یہ بہت تکلیف دہ خبر تھی جو میں نے پڑھی. اور پھر اس کے بعد جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو وہ پورا جو عملہ تھا اپنا ہمارا اسٹاف بار بار فون آ رہے تھے, ماہوارہ آپ یہ خبر پڑھ لیں گی نا, رو تو نہیں پڑیں گی. تو میں ان کو بڑی تسلی کرواتی رہی کہ نہیں دیکھیے ہمارا تو کام ہے, ہماری تربیت ہی یہ ہے. تو بہرحال لیکن وہ خبر پڑھی بھٹو صاحب کی پھانسی کی, میں تھی, میرے ساتھ خالد تھے, تو ہم لوگوں کے چہروں پہ ظاہر آیا تھا. لیکن بہرحال خبر تو پڑھ لی, وہ پڑھتے ہوئے دکھ ہوا, اس لیے کہ وہ بہت, اس لیے بھی دکھ ہوا کہ وہ بالکل ہی غیر متوقع خبر تھی. ہم لوگ آخری دن تک یہ باتیں کیا کرتے تھے, نہیں یہ ہوگی نہیں, یہ پھانسی ہوگی نہیں, بھٹو جیسے لیڈر کون پھانسی نہیں دیں گے, دیکھیے گا یہ کچھ ہو جائے گا, کوئی یاسر عرفات لے جائیں گے آ کے. لیبیا کے معمر قذافی پاکستان آ چکے تھے جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی, تو یہ سب لوگ پاکستان آ چکے تھے. تو ہم لوگ اسی اس میں تھے گمان میں کہ کوئی نہ کوئی آ کر لے جائے گا. اور پھر دیکھیے ڈاکٹر مبشر حسن کا ذکر میں نے اس میں کتاب میں بھی کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ 5 اپریل کو بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی ہے, 4 اپریل کو 79 کو پھانسی ہوئی ہے. تو اسی مارچ کے اینڈ میں جنرل ضیاء الحق لاہور آئے, ویسے آئے کوئی دورہ کرنے یا کچھ, تو یہ ڈاکٹر مبشر حسن ان سے ملے. یہ انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں ڈاکٹر مبشر حسن نے بتایا ہے, یہ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ملا اور میں نے کہا کہ جی آپ بھٹو صاحب کو معاف کر دیجئے, ابھی ان کے پاس وہ معافی کی درخواست نہیں گئی تھی. وہ جاتی ہے نا فیصلے کے بعد پھر صدر کے پاس یہ ثواب دید ہوتی ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں. جی تو آپ انہیں معاف کر دیجئے, ہم بھٹو صاحب کو لے کر کہیں باہر چلے جائیں گے, وہ واپس نہیں آئیں گے ملک میں, میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں. ڈاکٹر مبشر حسن نے ان سے کہا. تو اس پہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ مبشر صاحب نہیں, کوئی پھانسی واسی نہیں ہوگی, بلا بھٹو صاحب کو کہا ہم پھانسی دے سکتے ہیں, کوئی پھانسی نہیں ہوگی. مارچ میں بیٹھے ہوئے صرف 2 ہفتے پہلے یہ کہہ رہے تھے جنرل صاحب. تو یہ اس طرح کی وہاں پر افواہیں تھیں کہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہو گیا. یا پھر بھی آخر میں یہ سب کہتے تھے آپس میں جب لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ جب آخر میں جنرل ضیاء کے پاس جائے گی معافی نامہ, تو یہ ایک طرح سے جو ان کے ذہن میں ہے کہ سر جھکانا, تو وہ تو ہو ہی جائے گا, تو یہ معاف کر دیں گے, اپنا نام اونچا کریں گے. یہ تھی تو بہت غیر متوقع خبر تھی. اور سچ بات میں آپ کو بتاؤں کہ صبح 11 بجے یہ ریڈیو پاکستان لاہور سے پہلی مرتبہ نشر ہوئی ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی رات 2 بجے ہو چکی تھی اور اڈیالہ جیل سے, اور ابھی وہ دفن نہیں ہوئے تھے, دفن ذرا دیر سے ہوئے, لیکن 11 یا غالباً دفن بھی ہو گئے ہوں گے. یہ سب بہت ہی پراسراریت تھی اس پورے واقعے میں, کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا. تو پہلی مرتبہ یہ ریڈیو پاکستان میں 11 بجے نشر ہوئی ہے, اور یہ ہمارے ہی کولیگ تھے حمید اختر, انہوں نے یہ خبر پڑھی تھی. اور جب حمید اختر نے یہ خبر پڑھی تو واقعی میں روئی تھی, خبر سن کے میں روئی تھی. لیکن جب خود پڑھی تو پھر ظاہر ہے وہ تو ایک وہ پھر اس میں تو پروفیشنلزم ہونی چاہیے. آف کورس پارٹ آف یور ٹریننگ, جی پارٹ آف یور ٹریننگ, پارٹ آف یور پروفیشن. جی آپ نے اس گفتگو میں کتاب کا ذکر کر لیا, تو ہم کتاب کی طرف آ جاتے ہیں. جی سر. کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا اور کب لکھی آپ؟ یہ کتاب میری پبلش تو شروع تو میں نے, وہ جو کووڈ کا زمانہ تھا وہ بڑی نعمت ثابت ہوا کتاب لکھنے کے لیے, کیونکہ اور کچھ کرنے کو تھا نہیں. تو یہ ذہن میں تو کافی عرصے سے تھا, کیونکہ جب میں BBC میں گئی تھی تو وہاں پر جو مختلف ملکوں کے لوگ ملا کرتے تھے, کیونکہ BBC تو ایک طرح سے منی ورلڈ ہوتی تھی. جب میں گئی تھی اس وقت 38 زبانوں کی نشریات وہاں سے ہوتی تھیں. تو مختلف لوگوں اس کے ملکوں کے لوگ اور خود جو BBC کے جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ سب اکثر جب ہم لوگ ملتے تھے کہیں کافی پہ یا کہیں ورک شاپ میں, تو وہ بڑا پوچھا کرتے تھے اچھا یہ کیا ہوا تھا, یہ کیا واقعہ ہوا تھا. تو اس طرح سے میں پورا انہیں بتاتی تھی. اور پھر میں نے, مجھے یاد ہے ہماری وہاں پہ کرنٹ افیئرس کی سینئر ایڈیٹر تھیں, تو ایک دفعہ اسی طرح کوئی چھوٹا سا 1 ڈے کا کوئی ریفریشر کورس تھا, تو اس میں وہ مجھ سے پوچھنے لگیں, خاص طور سے وہ لوگ ٹی وی کی باتیں پوچھا کرتے تھے میرے سے. تو میں نے انہیں بتایا کہ جب جنرل ضیاء کا طیارہ گرا اور میری اس دن خبر نامے پہ میری ڈیوٹی تھی, میری اور اظہر لودھی کی, تو میں جب تیار ہو کر, اچھا وہ اتنا واقعہ 8 بجے تک خبر کو اس کو اتنا پراسرار رکھا گیا, بتایا ہی نہیں گیا, تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا. اچھا. تو میں میک اپ, میں نارمل طریقے سے میک اپ کروا کے خبریں 9 بجے ہوتی تھی, خبرنامہ نہیں 8 بجے, پھر انہوں نے 8:15 بجے یا 8:30 بجے چھوٹی سی ایک خبر بتا دی تھی, اور پھر 9 بجے پورا خبرنامہ ہوا تھا. تو بہرحال مجھے معلوم نہیں تھا, اس لیے میں اپنے جو نارمل ہوتا ہے میک اپ وغیرہ کروا کے وہ گئی. تو جب میں اوپر گئی تو انہوں نے کہا نہیں بی بی آپ نہیں پڑھ سکتی آج خبرنامہ, آج صرف اظہر لودھی پڑھیں گے. تو مجھے, میں نے کہا کیوں؟ تو آپ مجھے کہنے لگے دیکھیں نا بی بی یہ بڑی سنجیدہ سی خبر ہے, آپ لوگوں نے میک اپ وغیرہ کیا ہوتا ہے سب, تو اس لیے بس اظہر لودھی پڑھیں گے. تو وہ ہمارے ایڈیٹر جو تھے ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے پہلے سے بتا دیتے, جب جو اس پہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا تب بھی ہمیں گھر میں یہ ہدایات ملی تھیں کہ آج آپ لوگ بالکل سادہ لباس اور بالکل میک اپ نہ کروائیے گا, پوری قوم بہت اداس ہے. ظاہر ہے وہ واقعہ ہی ایسا تھا خانہ کعبہ پہ حملہ ہونے کا. تو میں نے کہا آپ مجھے پہلے بتا دیتے, میک اپ نہیں کرواتی. لیکن خیر اس وقت اتنی ہیسل تھی نیوز روم میں, افراتفری سی مچی ہوئی تھی, تو بس وہ انہوں نے مطلب پھر وہ آگے چلے گئے, مصروف ہو گئے. میں پھر وہیں بیٹھی رہی, میں ساری وہ دیکھتی رہی وہاں پر جو آ رہی تھیں. اس زمانے میں تو وہ آیا کرتی تھیں نا خبریں اس طرح سے, وہ جو ہوتے تھے پرانا سسٹم
جس میں خبریں سائیکلو اسٹائل ہوئی آ رہی ہوتی تھیں، وہ تو وہ دیکھتی رہی میں سب. تو بہرحال جب میں نے ان کو ایڈیٹر کو بتایا، اپنا کرنٹ افیئر کی ایڈیٹر خاتون کو میں نے جب بتایا تو کہنے لگیں کہ ارے یہاں بھی تم یہ ضروری ہے کہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا تھا. کہنے لگیں کہ میں جب نئی آئی تھی بی بی سی میں تو مجھے فٹ بال کی اسٹوری لکھنے کا بہت شوق تھا. تو میں ہر دفعہ جب میں اسٹوری لکھ کے فٹ بال کی لے کے جاتی تھی اپنے ایڈیٹر کے پاس تو وہ اٹھا کے پھینک دیا کرتے تھے. نہیں چھوڑے، تم کوئی اسٹوری عورتوں کے ایشوز پہ لکھا کرو، عورتوں کے جو معاملات ہیں ان پہ اسٹوری بنایا کرو، یہ فٹ بال کی اسٹوری عورتوں کا کام نہیں ہوتا. تو وہ ہنسی. کہنے لگی اس قسم کا جو تعصب تھا وہ یہاں بھی تھا. تو میں نے دل میں سوچا اچھا ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے. تو اس قسم کے جو آپ کی زندگی میں واقعات ہوئے کہ لوگوں نے قصے سننے چاہے تو وہ پھر کتاب کی صورت میں جی پھر یکجا کر دیا. جی ہاں، پھر میں نے پھر کالم لکھے. وہ ہمارے ایک ایڈیٹر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ پی ٹی وی کے جو اہم واقعات ہیں ان کے بارے میں کالمس لکھیے، ویلاگس. تو ویب سائٹ شروع ہو گئی تھی اس وقت تک بی بی سی کی. تو وہ جب میں نے لکھے اہم واقعات، اس میں میں نے یہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا، جنرل ضیاء کے مرنے کا، اور اس کے بعد پھر میں نے ہمیں بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد کوئی نامعلوم قسم کے خطوط آنے شروع ہوئے تھے کہ خبریں پڑھنا چھوڑ دو، خبردار جو تم لوگوں نے خبریں پڑھی تمہیں مار دیا جائے گا، ہم مار دیں گے. تو وہ اس طرح کے جب میں نے واقعات لکھے تو لوگوں کو بڑی اس میں دلچسپی ہوئی، اور بلکہ کئی لوگوں نے تو یہ لکھا کہ یہ صرف آپ کی یادیں نہیں ہیں، یہ ہماری بھی یادیں ہیں، تو ہمیں تو آپ کے اگلے کالم کا انتظار رہتا ہے. تو بس وہ جو تھا اصل میں اس سے پھر مجھے اس کتاب کی لکھنے کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں خود نوشت لکھنی کچھ اتنی آسان نہیں ہوتی، اتنی طویل زندگی میں سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا آپ کون سے واقعات لکھیں کون سے چھوڑیں. بالکل، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت اچھی کاوش ہے. آپ نے یہ جو بات کی کہ کچھ دھمکیاں آنے لگی تھیں، تو آئی ایم شیور کہ آپ نے اس کو متعلقہ حکام کو رپورٹ کیا ہوگا. جی ہاں بالکل. ان کو جب مجھے آئی تو میں نے اس کو کوئی زیادہ وہ توجہ نہیں دی، کوئی لفٹ نہیں کرائی. اس کے بعد جو ہماری کولیگ تھیں ثریا شہاب، جی، ان کو جب اسی قسم کا خط آیا تو ان سے غالباً انہوں نے تو نہیں، ان سے کسی اتفاق سے کسی اس سے رپورٹر وغیرہ سے بات ہوئی ہوگی، تو وہ اگلے دن وہ خبر آ گئی وہاں اس میں اخبار میں. جب اخبار میں وہ خبر آئی تو وہ جو جنرل مجیب تھے سیکٹری ہمارے اطلاعات کے، ان کے فوراً پھر گھبراہٹ میں فون آنے شروع ہوئے کہ پلیز یہ کسی کو مت بتائیے، کوئی خط آیا بھی ہے تو مت بتائیے، بالکل ہم دیکھ لیں گے یہ کون لکھ رہا ہے سب. تو بس پھر ان کو پتہ چل گیا، تو ظاہر ہے وہ سیکٹری، وہ جنرل صاحب ان کے جنرل ضیاء الحق کے بہت قریبی اس میں سے، ان کو وہ بہت میرے رفاع کار، تو وہ ان میں سے ایک تھے. اچھا، یہ بہت اچھا، میرے رفقائے کار مجھے میرے بھی ذہن میں گردش کرنے لگا، میرے عزیز ہم وطنوں. آپ نے 2-3 دکھی خبروں کا ذکر کیا. جی، کوئی ایسی اچھی خبر جو پڑھتے وقت سناتے وقت دل بہت خوش ہو رہا ہو لیکن آپ کو خوشی بھی کنٹرول کرنی پڑی؟ ہاں، ایسا کوئی واقعہ؟ خصوصاً جب یہ مارشاء اللہ ختم ہوا ہے 30 دسمبر 85 میں، جب مارشاء اللہ اٹھنے کی خبر ہے وہ پڑھتے ہوئے بہت خوشی ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر جنیجو صاحب کو لوگ یاد نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتی ہوں ایک بہت ہی پرخلوص انسان تھا اور ایک اچھے سیاستدان تھے. تو پھر جب انہوں نے آ کر لیا، اپنی حلف برداری وغیرہ کی تقریب ہوئی، وہ خبر پڑھتے ہوئے بہت خوشی ہوئی. اس کے بعد پھر جب بے نظیر آئی ہیں پہلی مرتبہ تو اس وقت بھی بہت خوشی ہوئی کہ چلیں شکر ہے کہ وہ سارا تاریک زمانہ گزر گیا، اب دوبارہ سے جمہوریت شروع ہو گئی. ایک روشنی کی کرن بن کے آئی تھیں بے نظیر. اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ بس اب حالات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، لیکن لگ رہا تھا صرف لگ رہا تھا.
روشنی کی کرن. مجھے یاد ہے میں اس وقت UT آسٹن میں ماسٹرز کر رہا تھا, واز ینگ, تو مجھے بھی یہی لگا تھا کہ پاکستان کی تاریخ اب بدل جائے گی, پاکستان کا مستقبل اب بدل جائے گا, اینڈ وداؤٹ پولیٹیکل affiliations or ideology or whatever, when you have a young Oxford educated woman leading your country, it gives you good hopes. You know, yeah. بالکل. فہیم صاحب, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. میرا آپ سے صرف ایک بڑا بیسک سوال ہے. جیسے سراج بھائی نے کہا کہ یہ اسٹاپ واچنگ TV نیوز, تو میں نے بھی یہ چھوڑ دی ہیں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ TV پہ چل کیا رہا ہے, جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کی اتنی زیادہ ویزیبلٹی ہوتی ہے اور اتنا زیادہ سکسیزفل ہوتا ہے. سچائی کا تو دور ہی ختم ہو گیا, پتہ نہیں لگتا. آپ دیکھیں کہ چینلز ہیں, کوئی پرو گورنمنٹ ہیں, کوئی اینٹائی گورنمنٹ ہیں, جو بھی آپ نیوز اٹھا کے دیکھیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا ہے. جب انٹرنیشنل نیوز سے پڑھتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں. تو ویئر آر وی ہیڈنگ فار, کہ سچائی کہاں ہے سمجھ نہیں آتی, کہ اب دیکھ کے اس لیے دل ہی نہیں کرتا دیکھنے کو. آپ لوگوں کو تو بہت خوشی سے سنا ہے, لیکن اب آنیسٹلی وی ڈونٹ واچ دا نیوز ایٹ آل. کیا سن کے کریں گے, پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا سچ بول رہا ہے کون سا جھوٹ بول رہا ہے. تو وٹ یو سی دا فیوچر کے آگے ہوگا کیا, کیونکہ سب نے تو اپنے یوٹیوبس کے چینل بنا لیے ہیں, جتنے اینکرز ہیں دے آر میکنگ منی. آج 30 لاکھ کی ویو ہے, آج 20 لاکھ کی ویو ہے, آج 10 لاکھ کی ویو ہے. ایوری بڈی از میکنگ منی. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جتنا جھوٹ بولیں اتنے ویورشپ بڑھ جاتی ہے. جی ہاں. تو ہمارا اینڈ رزلٹ ہوگا کیا؟ یہ اس میں TV چینلز کا قصور کم ہے اور سوشل میڈیا کا زیادہ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ اب آپ کوئی کنٹرول کر ہی نہیں سکتے کہیں بھی دنیا بھر میں. یہ ایک ایسا فنومینا ہے کہ آپ اسے روک نہیں سکتے. یہ صرف جو کر رہا ہے کام, یہ اس کا اپنا احساس ذمہ داری ہی اس کو بہتر بنا سکتا ہے, باقی اور کوئی طریقہ نہیں ہے کنٹرول کرنے کا. اور جی اور دوسرے یہ کہ جو PTV کے زمانے میں میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں صرف اس لیے سنتے تھے ضرور کیونکہ ایک ہی چینل تھا, آپ کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہوتا تھا اس وقت. ایک چینل تھا. جی ہاں بالکل. ہاں اچھا, ایک اس کا ایک اور بھی پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں اپنا تجربہ بتاؤں گا کہ جس طریقے سے آج کل خبروں کی ڈلیوری ہوتی ہے نا. آئیے جناب, آپ کو بریکنگ نیوز بتاتے چلیں. فہیم مخون صاحب نے ابھی ماپارا صفدر سے سوال کیا ہے, ہم آپ کو بتاتے چلیں, آپ کی یاد دہانی کراتے چلیں. بریکنگ نیوز ہے, فہیم مخون نے ابھی ماپارا صفدر سے سوال کیا ہے, ماپارا صفدر نے اس کا جواب بھی دیا ہے. یہ آج کی بہت بڑی بریکنگ خبر ہے, آپ کو بتاتے چلیں. فہیم مخون, یہ 100 مرتبہ ریپیٹ ہوگا, یہ 100 مرتبہ ریپیٹ ہوگا. بے مقصد چلانا اور ڈرامائی جی, اور اس کے پیچھے دھماکہ خیز میوزک چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو خبریں کہہ ہی نہیں سکتے, اور آپ اس کو 2 منٹ سے زیادہ 1 منٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے. واقعی اس میں ایک چیز صوتی تاثرات نہیں, میں بتا رہا ہوں, صوتی تاثرات اس میں ایسے ڈالے جاتے ہیں کہ جس کو نہیں بھی سننا وہ اس کو سننے کی کوشش کرے. میرے خیال میں زیادہ جو پرابلم ہے وہ بیگم صاحبہ نے جو ابھی کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ سوشل میڈیا نے اس کو تباہ کر دیا ہے. اور ابھی ایک اور مسئلہ آئے گا کہ آپ غور کریے کہ جتنا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی کل کی ایک نیوز تھی کہ اڈیالہ کے دروازے کھل گئے, عمران خان باہر تشریف لا رہے ہیں, اور آپ سب کو مبارک. اب بتائیے کہ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے کہ دروازے کھل گئے ہیں, وہ باہر آ رہے ہیں, آپ سب کو مبارک. ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تم نے کہا؟ چھوٹا سا کوئی بہت ہی کیا کہتے ہیں فائن پرنٹ میں ہوگا کہ کسی کو خواب آیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا. جی ہاں, You are very right. Maybe اس کے نیچے جیسے بھٹو زندہ ہے. ہاں جی ہاں, مطلب خبروں کا چینلز کا آڈینس جو ہے وہ پبلک ہے, اور یہ آپ نے کافی حد تک صحیح کہا کہ لوگوں کو خود
اپنے اندر دیکھنا چاہیے وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں. لیکن میرا خیال ہے پبلک کا بھی ذمہ داری ہے, پبلک کی بھی ذمہ داری ہے, وہ یہ کہ اگر ایک چینل جھوٹ بول رہا ہے یا ایک انڈیویجول جھوٹ بول رہا ہے اس کا بائیکاٹ کر دیں, اس کو دیکھیں ہی نہیں. تو جس طرح فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ غلط خبریں دے کے پیسے بنا رہے ہیں, ان کے پیسے بند کریں. تو اس کا طریقہ یہی ہے, بائیکاٹ کریں میسو لیول پہ. ایک یہ دو لوگوں سے نہیں ہوگا. میرے خیال ایک تحریک چلنی چاہیے اس طرح کی, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی چینل جھوٹ بول رہا ہے, اس کو نہیں دیکھیں آپ. میرا خیال یہ اگر کرنا شروع کرتے ہیں ود ان ویکس, ود ان منتھس وہ بند ہو جائیں گے. جی ویسے جو چینلز ہیں, جو سارے کمپرومائز چینلز ہیں اور جو خبریں جو ہیں انسٹرکشنز پہ دیتے ہیں, ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب لوگوں نے ہمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے. اکثر چینلز جو اب پورا میڈیا ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی اس کی حالت ہے. آپ کسی چینل کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ خبر صحیح ہوگی. تو یہ تقریباً ہر چینل پر ہے, اور یہ واقعی یہ جو یہ ماڈرن زمانہ ہے اس کی یہ ایک بہت بڑی المیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو صحیح خبر کہیں سے ملتی ہی نہیں. میں بھی جب صحیح خبر کی تلاش میں سارے غیر ملکی چینلز دیکھتی ہوں بیٹھ کے, اور مجھے میرا یہ اب تک جو مجھے میرا تجربہ یہ ہے کہ مجھے الجزیرہ پہ خبریں صحیح ملتی ہیں, ہے نا. آپ لوگوں کو بھی شاید ایسے ہی لگتا ہو کہ بہتر خبریں, سب سے بہتر اور سچ خبریں وہ الجزیرہ پہ ملتی ہیں. لیکن پھر بھی میں الجزیرہ کے باوجود پھر دوسرے چینلز بھی دیکھتی ہوں کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے, کہاں تک اس کی ڈیٹیلز کیا. دیکھیے مہاپارا, میں نے یہ تو سنا ہے کہ آپ کو بھی ایک دور میں ECL میں ڈال دیا تھا, کیونکہ ریاستیں جو ہیں وہ ابھی راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جھوٹ کی کوئی لمٹ ہوتی نہیں, اور سچ جو ہے وہ لوگ سننا نہیں چاہتے. اور آپ کی ریاست ہے, میرا خیال یہی وجہ تھی کہ آپ کو ECL پہ ڈالا. تو کیوں ڈالا تھا, کوئی آپ کو جسٹیفیکیشن ملی اس کی یا نہیں ملی؟ جی بالکل, یہ میں نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر ہی پورا اس پر ہے کہ میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر کیوں. تو یہ اس شعر سے میں نے شروع کیا تھا کہ جب میرا باہر کے تمام مکمل ہو گئے, میری بکنگ تک ہو گئی تھی BBC کے لیے, اس کے بعد پھر مجھے یہ ان کی طرف سے یہ خط ایجنسیز کی طرف سے ملا, میرے ریڈیو کے تھرو, ریڈیو کے جو ڈائریکٹر تھے ان کے پاس آیا کہ یہ مطلب وہ ایک لائن تھی صرف, شی از ناٹ الاؤڈ ٹو لیو دا کنٹری. تو وہ سن کے سب مطلب مجھے تو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ یہ میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ اندازہ ہوا کہ خفیہ والوں کی رپورٹ تو جیسے کوئی خدائی حکم نامہ ہوتا ہے. عجب بے بسی کا احساس تھا کہ آپ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں کے لیے ان خفیہ اداروں کے محتاج ہیں. تو مجھے بالکل یہ میرا جو میں نے اس میں سب میرا مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں دیکھیے یہ کوئی پروفیشنل, کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو رپورٹس بنائی جاتی ہیں یہ بالکل فیک رپورٹس ہوتی ہیں. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کسی کو آپ سے پروفیشنل جیلسی ہوگی اور وہ یہ نہیں چاہتا یا چاہتی ہوں گی کہ آپ باہر جائیں, تو بس انہوں نے یہ کر دی, آپ جائیے, آپ DG صاحب سے ملیے جا کر اور ان سے پوچھیے کہ کیوں آپ نہیں جا سکتی. تو مجھے اس کا میں تھوڑی سی آپ کو منظر کشی کر کے بتاتی ہوں کہ میں لغاری صاحب کے بہترین فرنیچر سے آراستہ کشادہ سے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک چمکتی ہوئی طویل و عریض میز کے پیچھے سرخ و سفید DG صاحب سفید براق شلوار قمیض میں ملبوس فائلوں پر جھکے ہوئے تھے. لمحے تو وہ شاید چند ہی تھے مگر بہت ہی بھاری اور بہت ہی طویل. کسی خفیہ ادارے کے سربراہ سے زندگی میں بالمشافہ یہ میری پہلی ملاقات تھی. میں بہت نروس تھی. میرے کمرے میں داخل ہونے پر انہوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. مجھے بہت عجیب سا لگا. نظریں فائل پر سے اٹھائے بغیر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے بولے,
جی فرمائیے بیوی، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ حالانکہ ان کے فوری جواب سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے آنے سے پہلے ہی میری فائل دیکھ چکے تھے اور بخوبی جانتے تھے کہ میں ان سے کیوں ملنے آئی ہوں. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیے میری جانے کی تاریخیں بھی طے ہو چکی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے ملک چھوڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی. تو بس انہوں نے نظریں اٹھائیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بی بی آپ کا ایک سابق وفاقی وزیر سے ملنا جلنا ہے، یعنی تعلقات ہیں. چند لمحوں کو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا جواب دوں. اس قدر کری جھوٹ میرے لیے بالکل خلاف توقع تھا. جن وزیر موصوف کا انہوں نے نام لیا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے ساتھ ہی اور میرے اسلام آباد آنے سے پہلے ہی سیاسی افق سے بالکل غائب ہو چکے تھے. یہ مولانا کوثر نیازی کا ذکر ہے. جس پر الزام لگانا ہوتا تھا ایجنسیوں کو، وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ مولانا کوثر نیازی سے ان کا ملنا جلنا ہے. تو وہ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو انہوں نے موصوف کے فوجی حلقوں سے قریبی روابط کے باعث انہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے قریب نہیں پھٹکنے دیا. وہ وزیر موصوف انتقال کر چکے ہیں، اس لیے ان کا نام لکھنے سے اجتناب کر رہی ہوں. لیکن بہرحال انہیں میں نے ظاہر یہ سب لکھا کہ میں نے انہیں تفصیل بتائی کہ میری تو جوش ملیح آبادی کی برسی کی تقریب میں اپنے شوہر صفدر حمدانی کے ساتھ صرف ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان کی جوش صاحب کی پوتی نے ہمیں مدعو کیا تھا جوش صاحب کی برسی پر، تو وہاں یہ محترم بھی آئے ہوئے تھے. تو بس وہاں چلتے چلتے ہالیڈے ان میں اترتے ہوئے ان سے ملاقات ہوئی تھی، جس بات کا وہ کہتے ہیں نا بات کا افسانہ بنا دیا پورا. تو خیر، تو بولے کہ بی بی آپ جن کے توسط سے آئی ہیں وہ میرے محترم ہیں، گھر جائیے، 2-3 روز میں آپ کو کلیئرنس مل جائے گی. اور یوں چند دن بعد 2 سطروں پر مشتمل اجازت نامہ میرے ہاتھ میں تھا. الزام جیسے ہوا میں لگا ویسے ہی ہوا میں تحلیل ہو گیا. اس دوران میں جس ذہنی اذیت سے گزری وہ کیفیت شاید میں کبھی الفاظ میں بیان نہ کر سکوں. ایک شہری کی حیثیت سے میرا جو حق تھا وہ مجھے احسان جتا کر دیا گیا. گویا ایک سرکاری ادارے نے ہر کسی کے چال چلن کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا. یہ کون سا اسلامی نظام تھا جہاں ایک پروفیشنل خاتون کو اپنا کریئر آگے بڑھانے کے لیے اپنے کردار کی تصدیق کا سرٹیفکیٹ ایک ایسی سرکاری ایجنسی سے حاصل کرنے کی ضرورت تھی جو مکمل طور پر مرد اہلکاروں پر مشتمل تھا. تو یہ بہرحال میں نے اس کی ساری تفصیل لکھی اور آخر میں میں نے یہ لکھا ہے کہ میں واقعہ شاید نہ لکھتی، لیکن اس واقعہ لکھنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کتنی پروفیشنل خواتین اسی اذیت سے گزرتی ہوں گی اور ان میں سے کتنی میری طرح خوش قسمت بھی ہوں گی. ہماری سماجی سطح پر خواتین جن مشکلات سے گزرتی ہیں، اس واقعے کے بارے میں پڑھ کر معاشرے کو اس کا کچھ نہ کچھ ادراک ضرور ہوگا کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میرے ملک واپس نہ جانے کی ویسے تو کئی وجوہ ہیں، لیکن ایک یہ رویہ اور خوف بھی ہے کہ نہ جانے کب برسوں کی کمائی عزت کو ہوا میں اچھال دیں. زبردست. اب میں سوچ رہا تھا جب آپ پڑھ رہی تھیں، ہم نے تو بچپن سے آپ کو خبریں سناتے ہوئے جی بالکل یقیناً پوری قوم نے آپ کو صرف ایک زاویے سے دیکھا کہ آپ نے ٹی وی پہ خبریں پڑھی، جو آپ کو پڑھنے کو کہا گیا وہ آپ نے پڑھ لیا. جی لیکن ذاتی طور پہ ایز اے ہیومن بینگ آپ کیا سوچتی تھیں، کیا سوچتی ہیں، آپ کی فکر کیا تھی، آپ کے آئیڈیلز کیا تھے، آپ کا انٹلیکٹ کیا تھا، وہ آپ کی باتوں سے اور اس کتاب سے پتہ چل رہا ہے. یہ ایک ٹوٹل نیا زاویہ، رائٹ. ہم نے کبھی بھی ماں پارا صفدر کو اس زاویے سے کبھی بھی نہ دیکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا. دس از این امیزنگ ڈسکوری آئی وڈ سے. کیونکہ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ بھئی یہ تو بت ہیں، ان کے سامنے جو رکھا جائے گا یہ پڑھ دیں گے، وہ پڑھ دیتی ہیں. ہاں روبوٹ کی طرح، رائٹ.
ابتدائی جو آپ کی زندگی تھی اسکول کالج کے زمانے، شعور حاصل کرنا، کس شخصیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اسکول کے زمانے میں، اسکول کالج کے زمانے میں، جی. سب سے زیادہ میری شخصیت کو متاثر میری والدہ نے کیا ہے. میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتی ہوں اس پورے کردار کی بنانے میں میری والدہ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، اور والد کا بھی، کیونکہ جو وہ بھی ہمیں ہر موقع پہ جیسے کالج کا زمانہ تھا تو میں ہمیشہ ڈبیٹ میں ضرور جانا چاہتی تھی، مشاعرے میں ضرور، تو والدین نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی. تو اس لیے اس میں تو ان کا ہاتھ ہے. اور باقی ایک بات بتا دوں کہ جس وقت یہ 70 کے الیکشن ہوئے ہیں تو اس وقت میں بھی اسکول میں تھی، تو یہ شائستہ زید انگلش کی نیوز کاسٹر تھیں جی، ون آف دا بیسٹ. نیا ٹی وی آیا تھا اور شائستہ زید بھی بالکل ینگ تھیں، ظاہر ہے اس زمانے میں یہ خبریں پڑھتی تھیں. تو ان کو خبریں پڑھتے دیکھ کر میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کیا اچھا ہو کہ میں بھی ایک دن خبریں پڑھ رہی ہوں. لیکن اس زمانے میں میں سرگودا میں ہوتی تھی اور ابھی اسکول میں تھی، تو اس لیے یہ سوچنا، اسکول میں تو نہیں، شاید کالج میں 70 میں، ہاں کالج میں تھی، سوری کالج میں تھی. تو مجھے اس وقت بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں کالج پہ گریجویشن کے بعد پھر لاہور جاؤں گی اور وہاں سے پھر میں بھی یہ اس طرح سے خبریں پڑھنی شروع کروں گی. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں، شائستہ زید کا خبریں پڑھنے کا طریقہ، وہ مطلب سٹائل اور ان کی شخصیت پوری، اور شائستہ زید واقعی بہت ہی ایک مکمل شخصیت. بالکل مکمل. She was amazing. جی. She was a school in herself. جی. جی. آخری خبر نامہ کس دن پڑھا تھا؟ اور اس وقت کیا تاثرات تھے؟ 27 جنوری 90 آخری خبر نامہ پڑھا تھا. لیکن یقین جانیے کہ اس وقت خبر نامہ پڑھتے ہوئے یہ بالکل احساس نہیں تھا کہ یہ آخری خبر نامہ ہے، ورنہ تو شاید رو پڑتی اس دن، شاید ضرور رو پڑتی. لیکن اس وقت تو یہی تھا کہ ہم 3 سال کے لیے جا رہے ہیں، 3 سال کا کانٹریکٹ تھا BBC کے ساتھ، تو 3 سال کے بعد واپس آ جائیں گے. جب یہاں آئی تھی تو یہاں بھی لوگوں سے بڑی بحثیں کیا کرتی تھی، اور کہ دیکھیے میری تو بڑی اچھی ملازمت ہے، میں کیوں یہاں رہوں گی، میں تو واپس جاؤں گی اپنے ملک. لیکن پھر 3 سال جو تھے وہ آہستہ آہستہ 30 سال میں بدل گئے. وہ بھی میں نے سارا تجربہ اس میں لکھا ہے کہ کس طرح سے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. اور شاید میرا خیال ہے یہ میری نہیں، ہم سب لوگوں کی کہانی ہے یہ، کہ آپ جانا چاہتے ہیں اپنے ملک واپس مگر جا نہیں پاتے. یہ تھوڑا سا جا سکتے ہیں، کیا کہا آپ نے؟ نہیں بالکل، یہ تاثرات تقریباً سب لوگ کے ہوتے ہیں نا. ہم میں سے ہر کسی کا دل پاکستان ہی میں دھڑکتا ہے جی، اور پاکستان جانے کی خواہش کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے. لیکن جس طرح پاکستان چھوڑ کے نکلنا مشکل ہوتا ہے، پھر جب ایک دفعہ چھوڑ دیا تو دوبارہ جانا پھر اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بہت مجھے یہ ہوتا ہے جی. یہی میں پورا خیر چیپٹر ہے، آپ لوگ کو وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا، کہ یہ میں جب لوگوں سے کہتی تھی کہ میں تو اپنے ملک واپس جاؤں گی، 3 سال کے لیے آئی ہوں BBC کے کانٹریکٹ پر، تو مگر جو لوگ مجھ سے پہلے اس جزیرے پر اتر چکے تھے جانتے تھے کہ اس جزیرے کی جانب آنے والے راستوں میں واپسی کا موڑ کہیں گم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ میرے اس جذباتی پن پر مسکرا دیتے تھے، اور کئی دل جلے یہ بھی کہہ دیتے تھے اچھا 3 برس بعد پوچھیں گے. اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا. سیل حیات میں ہیں ہم انسان خار و خس، موجوں سے چند لمحے لڑے اور بہہ گئے. جو گزرتے ہوئے موسموں کے ساتھ لندن کی سرزمین میں قدم دھستے اور اپنے ملک سے اکھڑتے چلے گئے، جیسے لندن کی زمین نہیں کوئی دلدل تھی. لندن میں موسم کیسے دبے پاؤں گزرتے رہے، واپسی کے گلاب کیوں مرجھاتے رہے، وقت کی ریت کیسے پاؤں تلے سے کھسکتی چلی گئی، ساحلوں پہ کھڑی کشتیاں ہم نے خود ہی کیوں جلا دیں. یہ ایک طویل کہانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جسے دیار غیر سمجھتے رہے وہی اپنا گھر ٹھہرا، مگر ایک
نسلی اقلیت کے طور پر. اب یہ ایک المیہ اور کہانی ہے کہ ہم جیسے لوگ ایک نسلی اقلیت کے طور پر دوسرے ملکوں میں رہنا کیوں گوارا کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ہیں, یہ سب پڑھیے گا کہ اگر کسی کو واپس جانا پڑے تو ایک مصیبت پڑ جاتی ہے, جھوٹ بول بول کے رہتے ہیں وہاں پر. ایون کہ ہمارے ایمبیسی کا عملہ بھی واپس جاتے وقت 100 ادھر ادھر کے بہانے یہ وہ, اور خصوصاً مولوی حضرات جو اس کو دارالکفر کہتے ہیں, لندن کو دارالکفر کے, وہ بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کسی صورت. تو یہ ہمیں بحیثیت قوم مل کے یہ سوچنا چاہیے. دیکھیے اچھی زندگی گزارنا کس کا دل نہیں چاہتا, انسان آتا ہے تو وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے آتا ہے. تو اب اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے ملک میں کیوں جائیں, اپنے ملک میں کیوں نہیں؟ اگر اپنے بچے کو اچھی تعلیم بیٹے یا بیٹی کو دلوانا چاہتے ہیں تو دوسرا ملک کیوں, اپنے ہی ملک میں کیوں نہیں؟ یہ کب ہوگا؟ 78 سال ہو گئے یہی دیکھتے ہوئے کہ جب بھی ذرا سا کوئی آپ نے کچھ سوچا, کوئی خواب دیکھا, تو اس کی تعبیر آپ کو اپنے ملک میں نہیں ملے گی. اس کی تعبیر کے لیے پھر آپ کو ایک اور ہجرت کرنی پڑے گی, آپ کو در بدر ہونا پڑے گا, بے ٹھکانہ ہونا پڑے گا. دیکھیے آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے شاید بہت اچھی طرح آئے ہوں, لیکن میں لندن میں جانتی ہوں, میں نے پروگرامس بھی کیے ہیں اس پر, لوگوں نے بہت مشکلات سہی, بہت مشکلیں سہی ہیں, اور آ کے رات بھر فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں, کیونکہ لندن میں ہماری زیادہ تر لیبر کلاس آئی ہے واپس, تو راتوں کو بیچاروں فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. تو اتنا کوئی آسان نہیں تھا باہر رہنا بھی لوگوں کے لیے. لوگوں کی کئی نسلیں, ایک نسل تو یقیناً وہاں پر خراب ہو گئی ہے لوگوں کی. تو کیوں آخر کیوں وہ اپنے ملک میں کیوں انہیں یہ سب میسر کیوں نہیں ہے؟ اب ہمارے ملک کی ایلیٹ کلاس جو ہے اس کو یہ سب میسر ہے, تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں, ہم جیسے لوگوں کو کیوں نہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب جو باہر رہنے والے لوگ ہیں انہیں بحیثیت قوم اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ سب کچھ اپنے ہی ملک میں چاہیے, اب ہم باہر نہیں جائیں گے. آپ نے بی بی سی سے اپنی وابستگی کا ذکر کیا, تو دنیا بھر میں بی بی سی دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. اب حال ہی میں 2 بڑی شخصیت نے ریزائن کیا ہے بی بی سی سے, اور اس کی وجہ جو بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو لا سوٹ کی تھی بی بی سی, تو اس کی وجہ سے ٹاپ 2 پرسنالٹی نے ریزائن کیا. لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ پچھلے 2 سال جس طرح غزہ کی نیوز کو بی بی سی نے مینیج کیا ہے, اس کی وجہ سے ان پہ اتنا پریشر تھا. ایٹ لیسٹ 35 امپلائیز جو بی بی سی, انہوں نے بھی لیٹر لکھا تھا اس باعث کے بارے میں. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ کیونکہ اس سے وابستہ رہی ہیں بی بی سی سے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بی بی سی از ناٹ انڈیپینڈنٹ اینی مور, اور برٹش پبلک کیا سوچتی ہے اس بارے میں؟ بی بی سی جہاں تک انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے اتنی ہے, لیکن مطلب پالیسی کے حساب سے, نظام کے حساب سے بی بی سی انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن دیکھیے انڈیویژولس جو ہیں ان کے وہ وہاں پر ان کے اپنی ذاتی رائے اور وہ موجود ہے. اس کے فلسطین کے معاملے میں بی بی سی کی یقیناً کوریج ویسی نہیں تھی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی. اگر الجزیرہ نہ ہوتا تو آپ یقین جانیے کہ فلسطینیوں کے مصائب دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتے. تو بی بی سی نے بس کی ہے خبر, مطلب اس کی کوریج, لیکن جتنی بڑی یہ خبر تھی اس کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو بی بی سی میں بھی جو لوگ ہیں, مجھے اس کا بالکل تجربہ نہیں ہے, کیونکہ جب ہم لوگ تھے تو ہمیں کوئی انسٹرکشنز بالکل نہیں آتی تھیں کسی بھی قسم کی کہ آپ یہ کیجئے یا یہ نہ کیجئے. لیکن بہت ممکن ہے, اب بہت سی پالیسیاں تبدیل ہوئی ہیں, مجھے بی بی سی چھوڑے ہوئے کافی وقت ہو گیا, تو ممکن ہے کہ کچھ اسٹوریز پر, کچھ جیسے فلسطینیوں کا معاملہ ہے یا نیتن یاہو کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز انہیں ملے ہوں, اور اس لیے ان کو ریزائن کرنا پڑا, کیونکہ واقعی لوگوں کا یہ بہت پریشر تھا کہ بی بی سی اس طرح سے خبریں نہیں دے رہی جیسے کہ اسے دینی چاہیے تھیں.
تو اب یہ مجھے اتنا میں نے بالکل اس سے نہیں معلوم کہ کون سے 2 لوگ ہیں جنہوں نے یہ ریزائن کیا ہے. کچھ بتا سکتے ہیں آپ کس نے کیا ہے؟ 2 لوگ مجھے نام یاد نہیں ہے. BBC دونوں ٹاپ لیول کے لوگ تھے, CEO اچھا اور ایک نمبر 2, دونوں ٹاپ لیول کے لوگ تھے. اچھا نہیں, خبروں سے تعلق تھا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, خبروں سے تعلق تھا, اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کوئی ایسی خبریں دی تھیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں تھیں, یا اس کو مینوپولیٹ کیا گیا تھا. جی, اور لا سوٹ کے نتیجے, وہ لا سوٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیت لیا تھا, تو ایز اے رزلٹ ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا. جس زمانے میں آپ خبریں پڑھتی تھیں, آپ خالد حمید, اظہر لودھی, مینوپولیٹ کبھی نہیں کرتی خبر, یہ نہیں ہے. نہیں اچھا, لیکن خبریں کبھی مینوپولیٹ نہیں کرتی. ایڈیٹنگ میں کچھ یہ الزام تھا کہ ایڈیٹنگ میں کچھ مینوپولیشن کیا ہے. ہاں اچھا, جس زمانے میں آپ اور آپ کے ہم اثر جس میں خالد حمید, اظہر لودھی وغیرہ, زبیر الدین خبریں پڑھتے تھے, تو ایک کچھ خاص طریقے کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. میں ذرا کوشش کرتا ہوں, پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ لندن سے ماپارا صفدر پر مبنی ایک رکنی وفد ہیوسٹن کی خیر سگالی کے دورے پر آیا ہوا ہے. ہیوسٹن میں قیام کے دوران انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کی امور پہ تبادلہ خیال کیا. کئی ظہرانے اور عشائیوں میں بھی شرکت کی. یہ فارمیٹ بالکل. تو بتائیے کہ ہیوسٹن کے اس دورے کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میں بالکل, دیکھیے میں نے زندگی بھر اور یہ کتاب لکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ کچھ ایسے واقعات ایک خود لوگوں نے کہا کہ اگر ماپارا نہ بھی لکھتی تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن یہ انہوں نے ہر واقعہ لکھ کر یہ بتایا کہ سچائی ہی سب سے بڑی ایک ایسی وہ ہے نعمت جسے چھپانا نہیں چاہیے. اور اگر آپ سچائی ہی نہیں بتائیں گے تو پھر کیا فائدہ. جیسے یہی والا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ والا واقعہ میں نہ لکھتی تو یہ مجھے, تو اس لیے میں بالکل آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی, پورے خلوص سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ہیوسٹن جب مجھے یہاں دعوت ملی تھی آنے کی تو میں ذرا تذبذب میں تھی کہ جاؤں یا نہ جاؤں. بالکل ایک نئی جگہ ہے, میں وہاں کسی سے ملی نہیں ہوں, تو پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا, کیسے لوگ ہوں گے, تو میں ذرا تذبذب میں تھی. لیکن یقین جانیے کہ آنے کے بعد پھر مجھے بالکل یہ احساس ہوا کہ یہ تو بالکل کوئی لگتا ہے جیسے کہ اپنے ہی فیملی کے, اپنے عزیزوں سے مل رہی ہوں. یہاں آ کر اپنے ہی لوگ تھے جو کچھ اگر کہیں اور تھے, میں وہاں تھی تو میرے کچھ عزیز ہیوسٹن میں تھے, تو یہاں ان سب سے ملاقات ہو گئی. اور اب جب میں واپس جا رہی ہوں تو میں اس یقین کے ساتھ جا رہی ہوں کہ نہیں, ہیوسٹن میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے, یہاں تو میرے سب اپنے ہی لوگ رہتے ہیں. اور جب میں آ رہی تھی اس وقت بھی میں نے, کیونکہ ایونٹ تو ظاہر ہے 2 دن کے تھے اور زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے 1 دن اور رہتی, لیکن پھر مجھے انہوں نے بتایا, جو تھے اپنا ہاشمی صاحب, کہنے لگے کہ نہیں یہاں پر ہیوسٹن میں ہمارے بہت لوگ ہیں, اپنے لوگ ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے 3 دن ایکسٹرا رکھے اپنے اس کے ایونٹ کے بعد, صرف اسی لیے کہ میں اپنی ہیوسٹن میں اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مل سکوں. یہی میرا مقصد تھا. میرے کوئی یہاں پر عزیز رشتہ دار یا میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا. مقصد صرف یہی تھا کہ میں اپنے لوگوں سے ملوں, وہاں کس حال میں ہیں, کیسے رہتے ہیں, کیا ان کی وہاں پر دلچسپیاں ہیں, کیا کس قسم کی ان کے وہاں پر پروفیشنز وغیرہ ہیں. تو آپ یقین جانیے مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ بڑی یہاں پہ ماشاءاللہ سے ایفلوئنٹ کلاس ہے, ہمارے لوگوں کی ایفلوئنٹ کلاس یہاں پر. اب ایفلوئنٹ کا کیا لفظ ہے, مطلب خوشحال لوگ یہاں پر مجھے زیادہ تر, یا پتہ نہیں میں ایسے علاقوں میں گئی ہوں تو بڑے بڑے گھر دیکھ کر اور سب, مجھے تو یہی احساس ہوا کہ شاید ہمارے لوگ یہاں پر بہت اچھے حالات ہیں, اگر بہت نہیں تو کم سے کم اچھے حالات میں ضرور ہیں. اور جس طرح سے یہاں پر ادبی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, جس طرح سے آپ یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ سب باتیں بھی یہ ظاہر کرتی ہیں
کہ آپ لوگ جو ہیں ادب کو بھی اپنے قریب سمجھتے ہیں, اپنی ثقافت کو بھی. یہ نہیں کہ بس صرف ٹھیک ہے پیسہ کما لیا, گھر بنا لیے, کافی ہے. آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے, اور یہ ایک ذہنی بیداری کی علامت ہوتی ہے. ایک طرح سے آپ لوگ بہت زیادہ باشعور ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, کہ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے. اور یہ تمام جو کچھ ہوا ہے, ایونٹس ہوئے ہیں, ظاہر ہے کچھ بھی بغیر پیسے کے نہیں ہوتا ہے. ان سب میں پیسہ لگتا ہے, میں جانتی ہوں بڑی اچھی طرح سے. تو اگر سب نے مل کر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے ادب اور اپنی زبان کو اور اپنے کلچر ثقافت کو لے کر آگے بڑھیں, اور یہی پہچان ہماری شناخت ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری ہیوسٹن کی کمیونٹی کے بارے میں اتنے شاندار الفاظ کہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اب ہیوسٹن میں آپ کے بہت سارے عزیز و رشتہ دار ہیں, تو بالکل, اور آپ کے بہت سارے گھر ہیں, تو آتی جاتی رہیے گا. جی بالکل. میں ذاتی طور پر بھی اور امریکن اردو ٹی وی کی جانب سے بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, آپ نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی اچھی باتیں کی. اور میں خاص طور پر غضنفر ہاشمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے انعقاد کیا اور آپ کو یہاں مدعو کیا. اور بہت سارے اچھے لوگ بھی جو ہے وہ اس میں قابل ذکر لوگ بھی اس لٹریچر فیسٹیول میں شامل ہوئے, تو ہمیں بہت سارے بڑے ناموں سے ہیوسٹن کی کمیونٹی کو ملنے کا موقع ملا. تو غضنفر ہاشمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بس اب اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں. مجھے چلتے چلتے یہ بتا دیجئے کہ ہیوسٹن کی پاکستانی کمیونٹی کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ ہیوسٹن کی پاکستانی کمیونٹی کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح ماشاءاللہ سے رہ رہے ہیں, بہت اللہ کا شکر ہے, لیکن اپنے ملک کو مت بھلائیے. ہمیشہ اس کو بھی یہ سوچتے رہیے کہ یہاں رہ کر آپ لوگ اپنے ملک کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, اپنے ملک کو اس حصار سے کیسے باہر نکال سکتے ہیں جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں. جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں, جتنی آزادی ہمیں ہے, ہمارے لوگوں کو بھی ملنی چاہیے. ایک چیز بتاتا چلتا, ہماری ہیوسٹن کی جو کمیونٹی ہے وہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی افلوئنٹ ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ہیوسٹن کی پاکستانی کمیونٹی پر, اور پاکستانی کمیونٹی کے دل بھی بہت بڑے ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے, جتنے فنڈ ریزرز میں شامل ہوتا ہوں, پاکستان کے بہت سارے نان پروفٹ آرگنائزیشنز یہاں آ کے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. TCF ہے, SIUT ہے, انڈس ہاسپٹل ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں, چھوٹے بڑے بہت سارے ادارے یہاں آ کر فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہیوسٹن کی کمیونٹی کم از کم ہر سال $5 سے $6 ملین ان اداروں کو ڈونیٹ کرتی ہے, اور یہ ہیوسٹن کی کمیونٹی کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں. یقین ہے کہ جو رقم آپ دیتے ہیں وہ وہاں صحیح جگہ پر لگتی ہے, یہ آپ لوگوں کو یقین ہے؟ 50%. بہت سارے لوگ یہ اندازہ ہے, بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو چند بڑے ادارے ہیں, TCF ہے, SIUT ہے, انڈس ہاسپٹل ہے, یہ بڑے نام ہیں. ڈاکٹر باری, ڈاکٹر شیر شاہ, بالکل, ڈاکٹر ادیب رضوی, انہوں نے اپنی تمام زندگی پاکستان کے عوام کے لیے وقف کر دی ہے. بالکل, ڈاکٹر ادیب رضوی کو اور ان کو یقیناً سلام ہے, خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں کہ انہوں نے they could have made a lot of money in their lives for themselves, right? But they dedicated their lives for the people of Pakistan. اور پھر بہت سارے لوگ, ہمارا ایک فیتھ بھی ہے, ایمان بھی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے اللہ کے نام پہ آگے بڑھا دیا تو اس مال کو ٹھکانے بھی اللہ ہی لگاتا ہے. آپ نیک نیتی سے کام کریں, اللہ اس میں ضرور کامیابی اور برکت ڈالتا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار اسپینڈنگ ٹائم ود اس. آپ کل واپس جا رہی ہیں, بخیریت واپس جائیے, اور کچھ ہی عرصے میں دوبارہ واپس تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ اور وقت اسپینڈ کر سکیں.
ناظرین اور حاضرین، آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ نے مہاپارا صفدر کے ساتھ یہ گفتگو پسند کی ہوگی. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بھی بہت سارے سوالات ہوں گے. اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے سوالات بھیجیے. اب تو ہم مہاپارا کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ اس طرح کی کوئی آن لائن نشست کر کے اور ان سے گفتگو کریں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. امریکن اردو ٹی وی کے سرپرستی جاری رکھیے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم کسی اور مہمان ہیوسٹن ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں.